میرا نام فیضان ہے اور یہ میری کہانی ہے۔ میری ماں کی خواہش تھی کہ وہ میری شادی رمضان میں کریں گی، اور وہ بھی ایک گونگی لڑکی کے ساتھ۔ مجھے اپنی ماں سے بہت محبت تھی، اس لیے میں نے ایک گونگی لڑکی سے شادی کر لی۔ میری ماں کا کہنا تھا کہ آج کل کے زمانے میں گونگی بیوی سب سے اچھی رہتی ہے، نہ وہ زبان چلائے گی اور نہ تو پریشان ہوگا، اور تجھے ثواب بھی ہوگا کہ تو نے ایک گونگی لڑکی سے شادی کی ہے۔ میری ہونے والی بیوی بہت خوبصورت تھی۔ میں جب اسے بیاہ کر گھر لایا اور اسے دیکھنے کے لیے کمرے میں جانے لگا تو میرے دوستوں نے مجھے بلا لیا اور میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کافی دیر گزر جانے کے بعد میری ماں کی مجھے آواز آئی۔ انہوں نے مجھے کمرے میں جانے کو کہا۔ میں اپنی بیوی کے کمرے میں داخل ہوا تو میری بیوی میرے سامنے دلہن کا لباس پہنے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں بھی اس کے سامنے جا کر بیٹھ گیا اور اپنی بیوی کو دیکھنے لگا۔ میری بیوی بہت خوبصورت تھی۔ بیوی کو دیکھ کر مجھے اطمینان ہوا کہ میری ماں نے میرے لیے بہت اچھا فیصلہ کیا تھا۔ ایک نیک اور خوبصورت شریک حیات زندگی کا سکون ہوتا ہے، اور وہ چیز تو مجھے مل چکی تھی۔ میری شادی کے تیسرے دن میری خالہ کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی اور میری امی ان کی دیکھ بھال کے لیے ان کے پاس چلی گئی۔ میری خالہ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ میری ماں میری بیوی کو چھوڑ کر چلی گئی۔ اگلے دن میں بھی تیار ہو کر کام پر چلا گیا اور میری بیوی گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ کچھ دن ایسے ہی گزرے تو میرے ساتھ عجیب سے واقعات ہونے لگے۔ میں رات کو کام پر ہوتا تو مجھے روز ایک نئے نمبر سے کال آتی اور کوئی کہتا کہ تمہاری بیوی روز سحری کے وقت مسجد میں اعلان کرتی ہے کہ گاؤں کے سارے مرد میرے گھر آ کر سحری کریں۔ میں یہ سن کر بہت حیران ہوا کہ ایسا کیسے ممکن ہے؟ میری بیوی تو گونگی ہے، وہ کیسے اعلان کر سکتی ہے؟ پہلی بار جب مجھے رانگ نمبر سے کال آئی تو میں نے اسے مذاق سمجھا، لیکن یہ روز ہونے لگا اور مجھے لگا کہ کوئی مجھے جان بوجھ کر تنگ کرتا ہے۔ میں رات کو بڑے بڑے فنکشن اور شادیوں میں لائٹنگ کا کام کرتا تھا۔ آج بھی میں ایک بہت بڑی تقریب میں لائٹنگ کا کام کر رہا تھا تو مجھے ایک کال آئی۔ میں اپنے دوست کے پاس بیٹھا تھا۔ میں نے کال اٹھائی اور پوچھا کون؟ تو آگے سے ایک آدمی نے کہا تمہاری بیوی نے ابھی مسجد میں اعلان کیا ہے کہ تمام نمازی میرے گھر آ کر سحری کریں۔ میں یہ بات سن کے بہت پریشان ہوا۔ میں نے اس آدمی سے اس کا نام پوچھا، لیکن اس نے فون بند کر دیا۔ مجھے ایک بے چینی سی ہونے لگی اور مجھے عجیب سے خیال آنے لگے کہ کیا سچ میں میری بیوی مسجد میں اعلان کرتی ہے، لیکن وہ تو گونگی ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ کہیں کوئی میرے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہا۔ اسی سوچ کے ساتھ ساتھ میرے اندر سوالات کا انبار لگنے لگا۔ میں کام چھوڑ کر گھر جانے لگا تو میرے دوست نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے اسے بتایا میں گھر جا رہا ہوں، لیکن میرے دوست نے مجھے کہا کہ اگر تم گھر چلے گئے تو آج کے دن کے پیسے نہیں ملیں گے۔ تو میں نے سوچا کہ اگر پیسے نہ ملے تو میرے گھر کا نظام کیسے چلے گا، اور اس بار تو ماں کو بھی پیسے بھیجنے تھے۔ مجبوری نے میرے قدموں کو روک لیا اور میں پھر سے کام کرنے لگا۔ صبح 9 بجے میں کام سے فارغ ہوا اور پیسے لے کر گھر آ گیا۔ میں نے دروازے پر دستک دی۔ میری بیوی نے دروازہ کھولا۔ میں صحن میں پڑی ایک چارپائی پر بیٹھ گیا اور گھر کو دیکھنے لگا کہ اگر گھر میں ڈھیر سارے لوگ آئے ہوتے تو یقیناً گھر کی کچھ حالت خراب ہوتی، لیکن یہاں پر تو ہر چیز اپنی جگہ پر پڑی تھی۔ میں نے گھر کو دیکھتے ہی اپنی بیوی کو دیکھا۔ وہ کہیں سے بھی تھکی ہوئی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ بالکل خوش باش میرے پاس کھڑی تھی۔ ایک دم سے میرے ذہن میں خیال آیا اور میں نے اپنی بیوی کو پانی لانے کا کہا۔ وہ سر ہلاتی ہوئی پانی لینے چلی گئی۔ میں نے جیب سے فون نکالا اور فون کو استعمال کرنے لگا۔ جب میری بیوی پانی لے کر آئی تو میں نے پانی پکڑتے ہوئے
सारा पानी नीचे गिरा दिया। मैंने इशारे से कहा कि दोबारा पानी लेकर आओ, तो वो उठी और दोबारा पानी लेने चली गई। लेकिन इस बार भी मैंने वही अमल दोहराया। इस बार भी उसने कोई बात नहीं की। मैंने यही अमल 2 से 3 बार दोहराया, हत्ता कि पूरे फर्श पर पानी फैल गया। लेकिन मेरी बीवी ने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। उसने मेरे हाथ से फ़ोन लिया और दोनों हाथ गिलास पर जमा दिए और मुझे घूर कर देखने लगी। मैं देख रहा था कि उसे शदीद गुस्सा आ रहा था। पानी पीते हुए मैं उसके चेहरे के उतार चढ़ाव देख रहा था। वो वाइपर लगाती जा रही थी। मैं उठा और कमरे में चला गया। मैंने कपड़े बदलकर खाना खाया और आराम करने की गर्ज से लेट गया, क्योंकि शाम को मुझे दोबारा एक नई तकरीब पर जाना था। शाम हुई तो मैं उठा और मुंह हाथ धोकर कमरे से बाहर जाने लगा। मेरी बीवी सहन में बैठी टीवी देख रही थी। मैंने अपनी बीवी को गौर से देखा कि क्या वो सच में गूंगी है। कहीं मैं बिला वजह तो शक नहीं कर रहा। क्या पता कोई मुझसे अपनी नफ़रत का इजहार इस तरह से कर रहा हो और मेरी बीवी को मुझसे दूर करना चाहता हो। ऐसी बहुत सी बातें मेरे दिमाग में आने लगीं, लेकिन मैं फिर सोचने लगा कि ऐसा कौन करेगा, क्योंकि मैं तो एक मिडिल क्लास एक छोटा सा काम करता हूँ। फिर मैं सोचने लगा कि मैं कैसी मुश्किल में फंस गया हूँ। मेरी अभी नई नई शादी हुई थी और दूसरी तरफ ये शक और नए नंबर से कॉल आना मुझे बहुत परेशान कर रहा था। मैंने अपनी बीवी को खुदा हाफिज़ कहा और घर से बाहर निकल गया। मेरी बीवी दरवाजे तक आई और हाथ के इशारे से मुझे खुदा हाफिज़ कहा। मैंने उसे इशारे से कहा, दरवाज़ा बंद कर लो। उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं लाख चाहने के बावजूद भी खुद को शक करने से नहीं रोक पाया। गली के आखिर में मुझे एक औरत नज़र आई। वो मोहल्ले की सबसे बूढ़ी खतून थी। मैंने उन्हें देखा तो वो मुझे सख्त नज़रों से देख रही थी। मैंने उनकी नज़रों में खुद के लिए कभी इतनी सख्ती महसूस नहीं की थी। मैं उनकी नज़रों का खामोश और तलख पैगाम समझ गया। मेरे दिल में एक होक सी उठी कि कितनी जल्दी मेरा इतबार टूट गया। मेरी बीवी ने तो मेरे नए रिश्ते की लाज चंद दिन भी नहीं रखी। मैं बेजान कदम उठाता आज की तकरीब वाली जगह पर आया और अपना काम शुरू कर दिया। आज कई बार काम करते हुए कील मेरी उंगली में लगा, लेकिन मैं तकलीफ़ को नज़रअंदाज करता रहा। भला दिल के दर्द के आगे जिस्मानी तकलीफ़ की क्या अहमियत हो सकती है। ये दिल मुझे बार बार भाग जाने का मशवरा दे रहा था, लेकिन एक मजबूरी ने मुझे रोक रखा था। मैंने उस वक़्त सिर्फ काम पर तवज्जो दी। चंद घंटों के बाद मेरा काम ख़त्म हुआ।